خالق کی آواز ہے، اس کا کام بتا۔ میں نے کہا میرے مالک یہ جو فرشتہ ہے نا، اس ایک فرشتے کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہے، اور یہ ہر وقت صبح صادق کے وقت یہ 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ رزق کی تقسیم دا ویلا ہی خدا دی قسم صبح دھمی دا ویلا ہوندا ہے۔ ہن کوئی بندہ سویرے 11 بجے اٹھ کے اے گلا نہ کرے کہ میرے تائیں میرے حصے دی روٹی کیوں نہیں ہے پڑی۔ میری گل سمجھ آتی بھی نہیں؟ یہ میں آپ کو شریعت سے بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ میرے مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ، یہ 18,000 عالمین میں رزق تکیشہ مجھے یاد ہی نہیں پڑتا۔ ڈیرہ غازی خان ٹپیکل سرائکی لوگوں کا مجمع، اور میرے سامنے کو آدھی سے زیادہ فیملی شہید محسن نقوی کی بیٹھی تھی۔ کو رات 2 کا ٹائم تھا، ڈیرہ غازی خان میں ویسے نجی مجالس میں وائی بلاک میں سارے تقریباً اردو سپیکنگ مجمعی بچ چکا تھا۔ رات 2 بجے خدا کی قسم اس قسم کی دعا اور خیرات میرے لیے کوئی اعزاز ہے۔ تمام 80% کم از کم سادات بیٹھے ہیں۔ میں مندہ نہیں کہ میں شرازیاں دے مجمع بیٹھا ہوں تو میری گل ضائع ہوئے نہ بھی بول سو تو میں اپنے حصے دی قیمت لے چکے ہیں۔ خدا دی قسم ہے میرا دامن بھرے با، میں توڑ تے راضی ویسا، لیکن گل انج دی نہیں ہے میرے محترم۔ میں اتنا جہاز تھا میں تو ویدہ پیا، آج بھی توڑے سامنے اتنا ہی ہاں، لیکن گل اس لیول دی نہیں ہے کہ اس نظر انداز کی توجہ۔ میرے مالک دوسرے دن تو نے جسے بھیجا اس کا نام میکائیل ہے، وہ 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے، یہ علی کے در پہ کیا کر رہا ہے؟ خالق کی آواز آئی، میں بھی اپنی کبریائی کی تنہائی سے تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو، انہیں کہتا ہوں مدینے میں جا کے دیکھ تو صحیح، ارے جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ آئے آئے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار اس مجمع میں، مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ میرے محترم جو زمانے کو بانٹتا ہے نا، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے۔ علی پریشان نہ ہوئے آئے ایک دیاڑ فرشتے اور آنا نے توڑے پیران دی شان پہ پڑھتا کرنا۔ اچھا بات سمیٹتے ہیں سامعین گرامی، 3 دن میں روٹیاں گئی ہیں 15، آیات آئی ہیں 30۔ گھر ہے اپنا 2015 سے 14 سے پراپرلی یہاں پہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک حساب میں دیکھا جائے تو تقریباً ذاکری کی کچھ ابتدائی آپ کے علاقے سے ہوئی ہے، لیکن بات کرنے کا ایسے موقع نہیں ملا پراپر، ایسے بات نہیں۔ جون ایلیا نے کہا تھا ایک ہی حادثہ تو ہے آج تک، اور وہ یہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ اب بات کر رہا ہوں تو اسے رائے گاہ نہ جانے دیجیے گا۔ روٹیاں یہاں سے 15 گئی ہیں، آیات وہاں سے 30 آئی۔ انہوں نے کہا میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا دیتا ہوں اور پھر میں 70 آخرت بھی دیتا ہوں۔ میرے مالک آخرت کا حساب آخرت میں وہ 10 کے بدلے 70 ہو، 100 ہو، 700 ہو، وہ تیرے خزانے میں کمی جو نہیں۔ تو جو 1 کا بدلہ دنیا میں 10 دیتا ہے تو تو نے یہ 15 روٹیوں کے بدلے 30 آیات کیوں بھیجی؟ 15 کے بدلے تو 10 کے حساب سے 150 150 آیات بنتی ہیں، تو نے 30 کیوں بھیجی؟ اس ذات کی آواز ہے یہ باس اسکری، تو پہلے میری اس آیت کا وزن کر۔ پہلے اسے تول کہ میری آیت کا وزن کتنا ہے۔ سامعین گرامی محسوس نہ کیجئے گا، آپ لوگوں کے پاس کئی ذاکرین کو سننے کا آپشن ہوگا، میں تھوڑا سا مولا کا اپ ٹو ڈیٹ ذاکر ہوں، مجھے بدتمیزی نہیں کرنی، معذرت کے ساتھ۔ دنیا پتہ نہیں کتنی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے، مجھے بات کرنی ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنا ہے۔ با خدا فضائل پورے محرم میں پڑھوں گا، یہ ایسے نہیں کہ صرف شیعہ سن رہے ہیں، پڑھوں گا یہ ایسے کہ تمام مکاتب فکر کے بندہ میری بات کو ایک بار سمجھے، میرے نظریات کو سمجھے، مانے نہ مانے اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن یہ دیکھیے گا اپنا ذرا سا پیرایا بلند کیجئے گا۔ میں بات اسی لیے قرآن سے شروع کر رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے بہت ساری مثالیں دار باتیں ہیں میرے پاس، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، پتہ نہیں یہ ویڈیو کہاں کہاں تک جانی ہے۔ میں شیعہ قوم کے سب سے مین پلیٹ فارم سے نا کوئی ایسی بات کرنی چاہتا ہوں جس کے بعد پتہ چلے کہ ان مجلسوں میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا۔
میری بات نہ ضائع کیجیے گا، میں نے اسی لیے بات قرآن سے شروع کی ہے۔ میں نے کہا میرے مالک تو نے 30 آیات کیوں دیں؟ تو 150 آیات دیتا، کیونکہ تیرا ہی تو وعدہ ہے کہ میں 10 دنیا دیتا ہوں 70۔ ارے 10 کا حساب بھی ہو تو 1.5۔ خالق کی آواز ہے پہلے میری آیت کا وزن کر کہ اس میں وزن کتنا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک اب میں وہ ترازو کہاں سے لاؤں میں جس میں تیرا کلام تولوں؟ میرے پاس تو ایسا میزان ہی شاہ صاحب نہیں ہے جس میں اس کا کلام تو وہ خدا، وہ 14 کا خالق، وہ 2 جہان خلق کر، اللہ اکبر، ایک لفظ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پتہ نہیں کہاں بات چلی جائے، اس کا کلام میں کہاں سے تولوں؟ خالق کی آواز آئی مجھے پتا ہے کہ تجھ سے میری آیت کا وزن نہیں ہونا۔ ایک پہلی باری ہاتھ ماریا نے میں 35 منٹ میری گل ضائع نہ ہوگی، میرا سر تا پاسا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام کر، اگر میرے کلام کا وزن کرنا چاہتا ہے نا تو ٹھٹھا نور شاہ میں بیٹھے ہوئے سادات، غیر سادات، شیعہ سنی سب کو ساتھ ملا اور دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا ہے۔ تقریباً ہر بندہ آمادہ ہے میرے نال۔ میں نے آپ سب کو ساتھ لیا، میں دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں گیا تاکہ پھر میں نے وہاں پہ عجیب منظر دیکھا۔ شاہ صاحب بھائی جان میں نے عجیب منظر دیکھا۔ اب منظر وہاں بازار مصر میں عجیب تھا، بکنے والا تھا حسن یوسف، خریدنے والے ہیں بھائی جان مصر کے تمام رئیس۔ جب نہیں واسطی گال نہ بنی تو پیچھے ہٹے، اب عزیز مصر آگے بڑھا۔ تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ کہ یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو، یہ وزن کر کے خریدنا چاہتا تھا خدا کے نبی کو۔ اب ایک طرف اس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وزنی خزانے رکھوا دیے جو ان سے بھی وزن میں ظاہراً زیادہ تھے، اور ایک طرف صرف اللہ کا نبی جسے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، وہ جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں، وہ دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے، وہ جو اپنے والد کے سائے سے بچھڑے اور کہا مصر کا بازار۔ اس نے کہا تھا طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، 1000 طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں۔ بات کہاں سے چلی اور کہاں تک، کہاں کنان کا کنواں اور کہاں مصر کا بازار۔ تاریخ کہتی ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے گھمنڈ تھا دولت کا، اٹھاؤ ترازو دیکھیں کتنا قیمتی ہے۔ تاریخ خدا کی قسم ڈائجسٹ کا جملہ ہے، اللہ کرے ہر بندہ کتابی جملہ ہے، اللہ کرے میں کہتا ہوں ناول کا جملہ ہے، مجاز کا جملہ ہے۔ اٹھایا جو ترازو، تاریخ کہتی ہے ترازو اٹھتا گیا، عزیز مصر کا چہرہ اترتا گیا۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا مال و دولت حسن سے کم پڑ گئے، خزانے حسن کے سامنے ماند پڑ گئے، خزانے ہوا میں چلے گئے اور حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ آپ کو تب کی بات بتا رہا ہوں، اب کی نہیں بتا رہا، اب تو سوشل میڈیا بہت آگے نکل گیا، یہ تب کی بات ہے۔ حسن والے خرید مصر والے پتہ تھوڑی تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، وہ تو خرید اس لیے رہے تھے کہ حسین اتنا ہے، وہ حسن کے عاشق تھے مصر والے، وہ حسین غلام سمجھ کے خرید رہے تھے، پڑھا لکھا غلام سمجھ کے خرید رہے تھے۔ اب یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا، ایسے ہی خزانے ہوا میں گئے، حسن کا پلڑا بھاری ہوا۔ علامہ نسیم عباس رضوی قبلہ بڑی نفیس شخصیت ہے ممبر کے، ایسی شخصیت نہیں آئے گی ممبر پہ۔ رشید ترابی صاحب کے بلا سے لے کر حقیر الحقیر علی عباس عسکری تک جو بھی پڑھتا ہے نا وہ اپنی طرف سے زور لگاتا ہے۔ نسیم صاحب ویل چہرے پہ سر رکھ کے اتنی نفاست میں بات کرتے تھے، خدا کی قسم جیسے باد صبا کا جھونکا نہیں ہوتا، جیسے کوئی گلاب اور شبنم کی اٹکیلیاں ہوتی ہیں، جیسے صبح صبح کے ٹائم تتلی اور گلاب آپس میں لاڈ نہیں کرتے، نسیم صاحب کی ساری گفتگو یہ ایسے ہوا کرتی تھی۔ یہ دیکھیے گا، اب میں نے جملہ کہا، میں آپ کو نسیم صاحب کا سناتا ہوں۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں خزانے ہوا میں گئے، حسن وزنی ہوا۔ جملہ سننا خدا کا واسطہ، بات تمام ہو گئی ہے۔ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے بازار مصر میں ہی اس وقت کی بادشاہت